یہ میرے دل کا درد ہے، اور ہمارے منبر سے ایسے ہی لوگوں کو جنت بانٹی جا رہی ہے جو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں۔ اس قوم کو ہم جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے، اس کا چہرہ دیکھو تو جنت ملے گی اور اس کا چہرہ دیکھو تو جنت ملے گی۔ بڑی معذرت کے ساتھ میرے بھائی، ہم جن کے چہرے دکھا کے جنت بانٹ رہے ہیں، کیا ان کا بھی جنت میں جانا کوئی یقینی ہے؟ ان کے بھی ایمان پر خاتمے کی کوئی گارنٹی ہے؟ امام اعظم جیسی ہستی جس نے 100 مرتبہ کم و بیش اللہ کو خواب میں دیکھا، ایسی ہستی کہہ رہی میں امید کرتا ہوں کہ اللہ قیامت میں میری مغفرت کر دے گا۔ یقین کی بات نہیں ہے، یقین نہیں، امید، امید کی بات ہو رہی، امید کی، کیونکہ مجموع الزوائد کی روایت حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی کہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ امید کی جا سکتی ہے، یقین کی یہاں بات نہیں ہے، امید، اس لیے کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان کی چیز ہے۔ یہاں تو خوف کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کہاں ہے خوف؟ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ مصلی پر رات رات بھر روتے تھے۔ اللہ، جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ رات رات پر آؤ بکا کرتے تھے۔ وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا، کوئی ام المومنین کو یہ شرف نہیں جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو حاصل ہے۔ تنہا یہ وہ ام المومنین ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے۔ تہمت لگتی ہے، تہمت، اگر تہمت لگتی ہے، اللہ چاہتا تو ذرے ذرے سے حضرت عائشہ کی طہارت کو بیان کروا دیتا۔ احد بول پڑتا عائشہ کی طہارت، ہمالیہ بول پڑتا عائشہ کی طہارت، ذرے بول پڑتے عائشہ کی طہارت، لیکن غیرت خدا بندی کو گوارا نہ ہوا کہ محبوب کی محبوبہ پہ تہمت لگے اور ذروں سے طہارت دلائی جائے۔ کہا گیا محبوب تیری محبوبہ پہ تہمت لگی ہے، طہارت خود اللہ تبارک و تعالی بیان فرمائے دے گی۔ میرے امام کہتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ نعرہ المومنین، وہ ام المومنین جس کی طہارت قرآن بیان کرے، وہ ام المومنین جس کی طہارت کی گواہی اللہ دے۔ حضرت یوسف پر تہمت لگے تو دودھ پیتے بچے سے طہارت بیان کروا دی جاتی ہے۔ حضرت مریم پہ تہمت لگے تو دودھ پیتے حضرت عیسیٰ سے طہارت بیان کروائی جاتی ہے۔ اور محبوب رب العالمین پہ تہمت لگے تو رب العالمین خود جو ہے ان کی طہارت بیان فرماتا ہے۔ ایسی مقدس خاتون جس کی طہارت اللہ بیان کرے، ان کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کر جو مصلی پر بیٹھتی تھی تو ظہر تک ہم نے ان کو آنسو بہاتے ہوئے محسوس کیا، روتی تھی بس، اور اتنا اللہ کے خوف سے روتی تھی کہ آنسوؤں سے جب وہ دوپٹے سے آنسو پوچھتی تھی تو دوپٹہ نچوڑا جاتا تھا تو ایسے گرتے تھے آنسو، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے دوپٹہ دھو کر کے نچوڑا ہو۔ اللہ اکبر! کیوں یہ لوگ روتے تھے؟ کیوں روتے؟ آج ہم جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے، ہم جنت میں نہیں جائیں کون جائے گا؟ آپ بتائیے لوگ کیوں روتے تھے؟ یہ سچی بات ہے، جب تک کہ دونوں پیر جنت میں نہیں پہنچ جائیں آدمی کو سکون سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کیا بات ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اپنے بستر کے نیچے چابک رکھتے تھے، اور جب گھر میں آتے تھے تو سونے سے پہلے چابک نکال کر پیر پہ مار کے کہتے تھے عمر بتا تو نے اللہ کی فرما برداری کے کتنے کام کی، اللہ اور ان پیروں سے چل کر کے تو کہاں گیا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ میرے بھائیوں یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، آپ کا دین یہ کہانی قصوں کی من گڑت دنیا نہیں ہے، آپ کا دین ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ سوچتے ہو رات رات بھر زنا کی فلمیں دیکھو گے پھر بھی جنت پکی ہے؟ اللہ اس لیے کہ ہمارے ساتھ ایک ٹائٹل ہے۔ میرے عزیز، جب نبی کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے
اس کے کرتوت کی بنیاد پر نہیں، قرآن میں نہیں لکھا ہے. اگر میں قرآن سے ہٹ کے بات کروں تو مجرم ہوں. آپ بتائیں نا، نوح علیہ السلام کا بیٹا، اللہ فرماتا ہے اے نوح اب یہ تیری آل سے نہ رہا، اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں ہے. اٹھا کے قرآن دیکھو. جب نبی کا بیٹا جہنم میں جا سکتا ہے، ہم کون ہیں؟ ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ لیکن ایک بات یہ بھی آپ کو بتا دوں آگے بڑھ کر، یہ لیسا من اہلک اور انبیاء کے لیے ہے. اس کو رسول اللہ کی اولاد پہ چسپا نہیں کرنا، آئے ہے کیا بات کیونکہ ہے. خاتم النبیین کی جو اور خصوصیات اور نبیوں سے الگ الگ ہے، نسب کے معاملے میں بھی حضور کی خصوصیت الگ ہے. آقا فرماتے ہیں سب کے نسب منقطع ہو جائیں گے، لیکن قیامت میں مجھ محمد کا نسب کام آئے. آئے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یاد رکھ، سبحان اللہ. اللہ نسبی و سببی. اور ایک مقام پر فرمایا فاطمہ نے اپنی طہارت کی اتنی حفاظت کی کہ اللہ نے فاطمہ کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام فرما آئے دیا. ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت اسی لیے لکھتے ہیں کہ عند اللہ جو سادات ہیں، آئے ہے واہ 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 واہ. عند اللہ پر اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، اس کی تشریح نہیں کرتا لیکن بات میری پوری ہو جائے گی. امام اہل سنت لکھتے ہیں عند اللہ جو سادات ہیں ان پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے اور ان کے لیے مغفرت یقینی ہے. لیکن جو عند اللہ ہیں، پتا کیسے چلے کہ عند اللہ؟ عند اللہ یہاں پتا نہیں چل سکتا. عند اللہ کا پتا تو اللہ کے پاس پہنچ کر پتا چلے گا کہ عند اللہ کون تھا. اللہ اللہ اللہ. ان پر قطعی جنت ہے، ان کے لیے جہنم کی آگ حرام ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ. اس لیے نسب حضور کا کام آئے گا. البتہ نسب پر فخر کی اجازت نہیں دیتے، مگر نسب کو بے فائدہ بھی نہیں کہتے. ارے جب اصحاب کہف کی نسبت کام آ سکتی ہے آئے ہے تو محبوب خدا کی نسبتیں کیوں کام نہیں؟ کیا بات ہے سبحان اللہ. ہم ایک طرف کی بات کر کے نہیں جائیں گے، مایوس کرنے بھی نہیں آئے ہیں. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں جب اصحاب کہف کا کتا بخشا جائے گا تو سگے درگاہ سلطان مکسنی یا رسول سبحان اللہ. جب کہف والوں کا کتا بخشا جائے گا تو میں تو سلطان دو عالم کا سگ ہوں، پھر میرے کیا مرتبے ہیں. لیکن کوئی وہاں سچی نسبت تو حاصل کرے، کوئی نسبت کی طرف تو توجہ، جو وہاں سے منسوب ہوگا وہاں تو دل کا بھی خیال رکھا جائے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یوں کہتے تھے اللہ انشاءاللہ مجھے بخش دے گا. تو لوگوں نے کہا آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بخش دے گا انشاءاللہ، وجہ کیا؟ فرماتے ہیں الحمدللہ میں نے پوری زندگی کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. امام اعظم کہتے ہیں میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، اسی عمل کی وجہ سے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے گا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے جلدی جلدی میں عذاب قبر کے حوالے سے مزید روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو مزید آگے بات پتہ چلے. اللہ کسی کو بھی عذاب قبر میں مبتلا کر سکے، کسی کو بھی. شرح الصدور میں ساتھ ساتھ کتابوں کے نام بھی پڑھ رہا ہوں کیونکہ بات بڑی نازک کرنے جا رہا ہوں، تو آپ سمجھنا کہ میں وہ ذمہ داری ان پر ہے جنہوں نے لکھا ہے، میری حیثیت ناقل کی. شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، اب دل کے کانوں سے سننا. ایک صحابی کہتے ہیں، غالباً حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بقیع گیا. مدینہ منورہ کا جو قبرستان ہے اس کو بقیع کہتے ہیں، جنت البقیع. شاید اسی نسبت سے آپ نے جو ہے وہ یہ کانفرنس کا نام بھی رکھا بقیع. جی جی. اللہ نصیب کر دے بقیع آمین آمین سب کو، آمین. جن کے نصیبیں ہیں پھر نصیبیں. آقا علیہ السلام کے ساتھ میں قبرستان گیا بقیع میں، تو میں نے دیکھا کہ حضور کہہ رہے اف 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 اف. مجھے ایسا لگا کہ حضور مجھے کچھ کہنا چاہتے. تو میں نے کہا حضور مجھے کچھ کہنے کا؟ نہیں تجھے نہیں کہہ رہے ہیں، ایک قبر والے کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کو جہنم کی آگ کی زرہ پہنائی گئی. اللہ. رسول اللہ کے دور کی بات، اللہ کے رسول کے دور کی بات، آقا کے دور. کیا فرمایا؟ اس کو جہنم کی زرہ، آگ کی زرہ اس کو پہنائی گئی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ آگ کی زرہ کیوں پہنائی گئی؟ تب آقا فرماتے ہیں اس کو میں نے ایک مرتبہ زکوٰۃ وصول کرنے بھیجا تھا.
دل کے کانوں سے سنیں عذاب قبر کی بات. میرے بھائیوں یہ کوئی پھر کہہ رہا ہوں اس کو سیریس لینا. میں حدیث پڑھ رہا ہوں امام سیوطی کے حوالے سے. امام سیوطی کون؟ امام احمد رضا محدث بریلوی سیدی اعلیٰ حضرت. جب بھی فتاوی رضویہ میں امام سیوطی کا نام لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں خاتم الحفاظ علامہ جلال الدین سیوطی. ہائے ہائے ہائے. یہ بیک وقت مفسر بھی قرآن کے، مورخ بھی ہیں، محدث بھی ہیں اور صوفی بھی ہیں. اتنے بڑے بزرگ ہیں. انہوں نے کم و بیش 70 مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا دیدار کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور خود فرماتے ہیں کسی مسئلے میں مجھے اشکال ہوتا اور وہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو میں ڈائریکٹ رسول اللہ سے پوچھا کرتا. سبحان اللہ. حضور رہنمائی فرمایا کرتے تھے. یہ حال ہے ان کا امام سیوطی کا. وہ امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب شرح الصدور میں لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے اف اف کہا تو جو صحابی ساتھ تھے انہوں نے کہا حضور مجھے کہنا چاہتے. کہا نہیں، اس قبر والے کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو آنکھ کی زرہ پہنائی گئی ہے. یا رسول اللہ کیوں؟ تو کہا میں نے اس کو زکوٰۃ وصول کرنے بھیجا تھا، یہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گیا تھا، اس زکوٰۃ میں زرہ آئی تھی، زکوٰۃ کے مد میں زرہ آئی تھی تو اس نے خیانت کرتے وہ زرہ اپنے پاس رکھ لی اور جب اپنے پاس رکھ لی تو یہ اسی کے پاس رہ گئی اور اب اس کی قبر میں یہ زرہ اس کے لیے آگ کی بنا کر اس کو پہنائی گئی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم جس کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجیں اور وہ شخص خیانت کر جائیں زرا کے معاملے کو لے کر، پھر کہتے ہیں امام سیوطی لکھ رہے ہیں اس کو ذمہ دار وہ میں ناقل ہوں. آپ بتائیں میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ لوگوں کا پیسہ لے کر ہڑپ کے حاجی نمازی بننے والوں، لوگوں کا غصب کر کے ادھر ادھر کر کے پھر چند دنوں کے بعد نیکی کا لبادہ اوڑھنے والوں، لوگ تو یہ سوچتے یار اس کا لے لو اس کا لے لو دبا لو یہ کر لو پھر نیک بن جاؤ، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہیں. یاد رکھنا اسلام خرد برد کا مذہب نہیں ہے. حضور فرما رہے کہ جس کو میں نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا اور وہ زرہ میں اس نے خیانت کی، وہ زرہ آگ کی بنا کر اس کو پہنا دی گئی ہے. تو میرے بھائیوں ہم تو کیا کیا کر رہے ہیں؟ کوئی موبائل چوری کر رہا ہے، حتیٰ کہ چوری کا کام مسلمانوں کے درمیان اتنا عام ہو چکا ہے کہ اب مسجد میں بھی اگر کوئی لوٹا کے آدمی رکھتا ہے تو مسجد کا مؤذن اس کو بھی زنجیر سے باندھ کر کے رکھتا ہے، یعنی کہ کہیں یہاں کا لوٹا چوری نہ ہو جائے. کوئی مٹکے کے پاس پانی رکھتا ہے مسجد میں تو وہ گلاس بھی زنجیر سے باندھ کے رکھا جاتا ہے، گلاس بھی چوری نہ ہو جائے. جس قوم کی اخلاقی حالت اتنی گر جائے وہ قوم عزت اور وقار کے ساتھ زمین پہ کیسے جی سکتی ہے؟ مسلمانوں ہم ہی تھے شاہ جہاں کے دور میں جب برطانیہ حکومت نے ہندوستان کی سرزمین کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا کہ جاؤ اور شاہ جہاں کی حکومت میں دیکھو کہ ہندوستان کی رعایا کا کیا حال ہے. تو وہ جو رپورٹ لے کر کے گئے تھے انگلستان، یہ کہا کہ شاہ جہاں کی حکومت میں ہم نے دیکھا کہ روڈ پر ہم نے نہ کسی کو بھیک مانگتے دیکھا اور نہ روڈ پر ہم نے کسی کو چوری کرتے دیکھا. یہ اپنی حکومت میں اس ہندوستان کا حال تھا. کلمہ پڑھنے والوں کی حکومت میں نہ راستے پہ کوئی چوری کر سکتا تھا، اللہ اکبر، نہ راستے پر اللہ اکبر کوئی بھیک مانگ سکتا تھا. لیکن اللہ اکبر آپ اندازہ کریں یہ مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں نے ماحول بنایا تھا اور آج ہم خود چوری کریں. اگر جلسوں میں بھی جاتے ہیں، مزارات پر بھی جاتے ہیں، مسجد میں بھی جاتے ہیں اور کسی کو اعلان کرنا پڑتا ہے جیب کتروں سے ہوشیار رہے. مسلمانوں کے جلسے میں جیب کترے کیوں؟ مسلمانوں کی مسجدوں کے اندر موبائل چور کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان صرف زبان کا مسلمان بنے ہو، کلمہ زبان سے پڑھے ہو، دل میں کلمہ کہاں ہے، ذہن میں کلمہ کہاں ہے، کلمے کے افکار کہاں ہے؟ اقبال نے اسی کو رونا روتے تو کہا تھا، خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، عقل نے کہہ دیا، خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی تو کچھ بھی نہیں. اس دنیا کے اندر جو چاہے کر لو لیکن ایک دن قبر ہے، قبر، اور قبر کا عذاب بڑا دردناک ہے. جانتے ہو آئیے آپ کو ایک بات اور بتاؤں عذاب قبر کے حوالے سے. حدیث پاک میں آتا ہے ایک نیک آدمی، ایک متقی آدمی مر گیا جس کو لوگ متقی سمجھتے تھے، پرہیزگار سمجھتے تھے. اس پھر کہتا ہوں اگر اللہ عبادت کی توفیق دے تو ڈیڑھ ہوشیار نہیں بننا، اس لیے کہ لوگوں کا نیک کہنا کوئی کام نہیں ہے.
جب تک کہ قدرت نیک ڈکلیئر نہ کرے کچھ نہیں ہے. لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. لوگ جس کو نیک اور متقی سمجھتے تھے وہ مر گیا. جب مر گیا تو عذاب قبر کے فرشتے قبر میں آئے, کہا ہم تجھے 100 کوڑے ماریں گے. اس نے کہا کیوں مارو گے مجھے؟ میں تو نیک تھا نا, میں متقی پرہیزگار تھا, تم مجھے 100 کوڑے کیوں مارو گے؟ تو کہا اچھا ٹھیک ہے 100 نہیں تو 50 ماریں گے تمہیں. توجہ کیجئے, عذاب قبر 50 ماریں گے تمہیں. اس نے کہا 50 بھی کیوں مارو گے, میں تو نمازی بھی ہوں, حاجی بھی ہوں, عمرہ بھی کرتا تھا, قرآن بھی پڑھتا تھا, سب کچھ کرتا تھا, پھر تم مجھے کیوں مارو گے؟ کہا اچھا ٹھیک ہے 10 مارتے ہیں. پھر 10 بھی کیوں مارو گے تم مجھے؟ میں نے کیا غلطی کی, میں نیک تھا, پرہیزگار تھا. کہا اچھا ٹھیک ہے متقی جی, پرہیزگار جی, ایک ہی ماریں گے تمہیں. اب ایک سے کم تو ہو نہیں سکتا تھا. جب ایک کوڑا مارنے کی بات کی تو اس نے کہا ٹھیک ہے ایک مار لو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایک کوڑا فرشتے اس کو ماریں گے تو اس کی پوری قبر میں جہنم کی آگ بھڑک اٹھے گی, ایک کوڑے سے, ایک کوڑے سے, اور اس کا پورا جسم ذرے ذرے میں تبدیل ہو جائے, ایک کوڑے سے. اللہ کے بندو, اللہ رب العزت کے عذاب پہ غور کرو, اپنی آخرت کا خیال کرو, اپنے آپ پہ رحم کرو. ہم میں کوئی نہیں ہے میرے بھائی جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے. ہم میں کوئی نہیں ہے جو اللہ کے عذاب کو اٹھانے کی طاقت رکھے, کوئی نہیں ہے. ایک کوڑا اس کو مارا گیا, اس کی قبر میں آگ بھڑک اٹھے گی اور اس کا جسم ذرے ذرے میں تبدیل ہو جائے گا. پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اللہ جب تک چاہے گا آگ بھڑکتی رہے گی, اس کا جسم اس حالت میں رہے گا, پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندگی دے گا اور اس کا جسم جمع کرے گا. تو فرشتے اس سے پوچھیں گے بتائے ہم نے تجھے یہ عذاب کیوں دیا, ایک کوڑا تجھے کیوں مارا؟ اس کی 2 وجہ. نمبر 1 کہ تو نے ایک مرتبہ بے وضو نماز پڑھا تھا, بے وضو نماز پڑھنے کی وجہ سے تجھے ایک کوڑا مارا. نمبر 2 ایک مظلوم آیا تھا تیرے پاس فریاد لے کر میری مدد کر, تو نے اس مظلوم کی مدد نہیں کی, اس لیے ہم نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا. آپ سے پوچھتا ہوں, اتنا نیک, اتنا متقی, اتنا پرہیزگار, اور اس کو ایک کوڑا مارا گیا تو یہ, اور کیوں مارا گیا؟ کیونکہ اس نے وضو نہیں کیا تھا. آپ ذرا علماء کے پاس آ کے پوچھو کتنوں کو وضو کرنا آتا ہے, کتنے لوگ صحیح وضو کرتے ہیں. اور نمبر 2 کوئی مظلوم آ کر کے کہتا ہے میری مدد کرو, اور اس نے مدد نہیں کی, نیک ہو کر, متقی ہو کے, پرہیزگار ہو کر, ایسا کوڑا پڑا کہ پوری قبر آگ سے بھر گئی اور جسم ذرے ذرے میں تبدیل ہو گیا. اگر کوئی مظلوم کی مدد نہ کرے تو نیک ہو کر اس کی قبر میں یہ اس پر عذاب آئے تو جو لوگوں پہ ظلم کرے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ عذاب قبر اس پر کیسے مسلط کیا جائے گا؟ اور تو اور جو پڑوسیوں پہ ظلم کرے, اور تو اور جو گھر کی بیوی پہ ظلم کرے. آج پوچھتا ہوں ذرا سروے کر لو, کتنوں کی بیویاں ان سے خوش ہے, کتنوں کی بیویاں ان سے راضی ہے؟ عورتوں کو باندی بنا کے رکھا ہے, عورتوں کو کنیز بنا کے رکھا ہے. اللہ اکبر, سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں. اللہ اکبر, میکے سے لیٹ آئے تو طلاق کی دھمکی دیتے ہیں. اگر جہیز کچھ کم لے کر کے آئی ہے تو رات دن اس کو ٹارچر کرتے ہیں. تیری ماں نے دیا کیا, تیری ماں نے دیا کیا, تیرے باپ نے دیا کیا؟ بولو یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سوچو تو صحیح. یاد رکھنا صرف ماں باپ کا دل دکھانے والا جہنمی نہیں ہے, بلکہ اللہ کے غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت کی عزت صرف شریف لوگ کرتے ہیں, کمینہ عورت کی عزت کرنا نہیں جانتا. اللہ کے رسول نے اس کو کمینہ فرمایا, کمینہ. اگر حدیث میں یہ الفاظ نہیں آتے تو میں اس منبر سے یہ بات نہ کہتا. اللہ اکبر. فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب قرۃ العیون کے اندر لکھتے ہیں, آقا فرماتے جو عورت کی عزت کرنا نہ جانے وہ کمینہ ہے, کمینہ اس امت میں. حضور جسے کمینہ کہے. آج داڑیوں کی تراش خراش تو بڑی خوبصورت ہے, ٹوپیاں تو بڑی خوبصورت ہے, بیویوں کو, عورتوں کو ٹارچر کرتے ہو, بہووں کو ٹارچر کرتے ہو, گھر کی خواتین کو ٹارچر کرتے ہو. سن لو, اللہ کے غیب داں نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی بیوی کا دل دکھایا,
اللہ غلط بول بول کر گالیاں دے کے تانے دے کے اس کا دل دکھایا. جب وہ قیامت کے دن اگر پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر بھی آئے گا تو اللہ اس کی پہاڑوں جیسی نیکیوں کو بھی رد کر دے گا. اللہ. اور حکم ہوگا یہ بیوی کا دل دکھاتا تھا غلط جملے بول کر کے، اس لیے اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر جاؤ. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری توجہ نہیں. اب آپ کہیں گے مولانا میں معلوم نہیں تھا. میرے عزیز، اسلام تو پہلے کہہ چکا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. آپ کو علم حاصل کرنا تھا. شادی سے پہلے آپ نے علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ ارے شادی سے پہلے 6 مہینے تک آپ نے شادی کی تیاری کی، تو شادی سے کم سے کم 6 دن پہلے نکال کر بیوی کے حقوق ہی پڑھ لیتے، اسلام میں نکاح اور طلاق کے مسائل ہی پڑھ لیتے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور آقا فرماتے ہیں تم سب میں بہتر میں ہوں، اس لیے کہ میں تم سب سے زیادہ اچھا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہوں. یعنی جو سلوک تم اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتے ہو اس سے زیادہ بہتر سلوک میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہوں. اور حضور علیہ السلام کا سلوک اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا تھا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ہم بیمار پڑ جاتے تو اللہ کے رسول علیہ السلام ہمارے حصے کا کام خود کیا کرتے تھے، ہمارے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، ہماری حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ حضور علیہ السلام اپنی نالین کو اگر صدمہ پہنچ جاتا تو آقا علیہ السلام اپنی نالین خود ہی سیا کرتے تھے، اس کی مرمت خود ہی کیا کرتے تھے. میرے عزیز بھائیوں بتاؤ ہمارا دین سے کتنا تعلق رہ گیا؟ ہم تو گوشت اور مچھی والے مسلمان رہ گئے بس، یا جمعہ کی 2 رکعت والے رہ گئے بس. باقی ہمیں دین پتہ ہی نہیں، شریعت پتہ نہیں، اسلام پتہ نہیں. بہت نقصان میں ہو، بہت خسارے میں ہو، اس لیے دنیا میں آئے ہو. دین سیکھو، اچھا عمل کرو، نیک عمل کرو. جب اعمال ہی کے بارے میں خبر نہ ہوگی تو کیا کرو گے؟ بس اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے آخری پیغام دیتے ہوئے جاتا ہوں. رمضان شریف کا مہینہ قریب ہے، شعبان المعظم کا آخری عشرہ ہم قریب آنے والا ہے، اور جلد ہی ہم انشاءاللہ رمضان شریف کی پر بہار پر رحمت موسم کے اندر اور عظیم و غم گساری کے مہینے کی طرف بڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ تراویحوں کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ماہ رمضان شریف پایا اور عبادت کر کے اپنی مغفرت نہ کروا لی وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہو جائے. تو میرے بھائیوں، آج سے پہلے نماز چھوڑی ہو، آج سے پہلے گناہ کیا ہو، آج سے پہلے پاپ کیا ہو، آج سے پہلے جرائم کیا ہو، کچھ کیا ہو، آئیے اس کا حل ایک ہی ہے. اور اسلام میں کیا حل ہے؟ بہت آسان حل ہے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، رب کی بارگاہ میں رجوع کرو. اللہ معاف کرنے والا ہے. یاد رکھنا یہاں تک بتایا گیا اگر کوئی 40 سال تک 80 سال تک گناہ کرے اور میرے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. یہاں تک فرمایا کہ اللہ اکبر، میرا رب فرماتا ہے کہ محبوب آپ کہیں کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا. سرکار محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء ارشاد فرماتے ہیں متقی لوگ اور توبہ کرنے والے دونوں کے اعمال برابر برابر ہیں، دونوں کے اعمال نامے برابر برابر ہے. متقی کا نام اعمال اور گناہ سے توبہ کرنے کا نام اعمال اس لیے برابر ہے کہ متقی نے گناہ نہیں کیا اور توبہ کرنے والے نے گناہ تو کیا تھا مگر سچی توبہ کی، تو سچی توبہ کی برکت سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور اللہ اکبر، بلکہ یہاں تک فرمایا جو سچی توبہ کر لے اس کے گناہوں کو اللہ پاک نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. اس لیے آؤ اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے اللہ کو منائیں، رب کی بارگاہ میں توبہ کریں. اللہ اکبر. کسی بڑے بزرگ نے کہا تھا کہ سب کو منانا مشکل ہے مگر سب سے آسان اگر کسی کو منانا ہے وہ رب کو منانا ہے. رب کو منانا بہت آسان ہے. آنسوؤں کی 2 قطرے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو، میرا اللہ راضی ہو جائے گا. آئیے اسی سلسلے کی آخری کڑی دل کے کانوں سے سننا. کیسے کیسوں نے توبہ کی، کیسے کیسوں نے معافی طلب کی، اللہ نے ان کو معاف کیا، زندگیاں بدل گئی، زندگیوں میں انقلاب آ گیا. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یاد رکھنا جب تک کہ موت کی آخری ہچکی نہیں آ جاتی، جب تک
کہ روح حلق میں اٹک نہیں جاتی، اس وقت تک ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آؤ اپنے اللہ سے معافی مانگو، رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور یاد رکھنا کان کو کھینچنے کا نام توبہ نہیں، گال کو پیٹنے کا نام توبہ نہیں، بلکہ توبہ یہ ہے اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو جاؤ اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کرو کہ مولا آج سے پہلے جتنے گناہ کیے آج کے بعد اب گناہ نہیں کروں گا۔ اگر آپ نے یہ اللہ سے وعدہ کر لیا تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ یہ مت سوچنا نہیں حضرت میں نے تو بہت گناہ کیا، میرے بھائی کتنا بھی گناہ کیا ہو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ خود ہی فرماتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے گئی ہے۔ آئیے